ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین کی مدد اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے سلسلے میں طالبان کا پچھلے دنوں ایک بیان آیا تھا۔ وہ بیان آپ جانتے ہوں گے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، جس میں طالبان نے یہ کہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہماری فوج اسرائیل سے لڑے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فلسطین کے پڑوسی ممالک ہے یا جو اسرائیل کے پڑوسی ممالک ہے وہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ فراہم کرے۔ اور انہوں نے راستہ مانگا تھا عراق سے، شام سے، اردن سے، مصر سے، کیونکہ یہی پڑوسی ممالک ہے۔ اس بیان کے بارے میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اب طالبان نے یوٹرن لے لیا ہے۔ طالبان کی طرف سے صفائی آئی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا تھا، جو بیان دیا گیا تھا وہ غلط ہے اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے ایک خبر شائع کیا ہے اور اس خبر میں وائس آف امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان نے اپنے بیان سے یوٹرن لے لیا ہے۔ ایک واٹس ایپ گروپ میں صحافیوں کے سوال پر قطر میں موجود طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ طالبان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے، بلکہ طالبان نے پہلے اس بارے میں اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ فلسطین کو اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ حماس نے جو حملہ کیا ہے وہ اپنی زمین کی آزادی کے لیے کیا ہے، اپنے وطن کو واپس لینے کے لیے کیا ہے، لہٰذا ان کی جو لڑائی ہے ان کے بنیادی حق کے لیے ہے اور طالبان ان کے ساتھ ہے۔ لیکن طالبان نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا تھا کہ طالبان کو پڑوسی ممالک کا راستہ فراہم کریں اور یہ وہاں پر جا کر کے جنگ لڑیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب طالبان نے ایسا نہیں کہا تھا، پھر یہ بیان سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ وائرل کیوں ہوا؟ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ ملت ٹائمز پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور تمام تر ثبوت کو دیکھنے کے بعد ہی اس ویڈیو کو میں نے بنایا تھا۔ تو دراصل یہ جو بیان پبلک میں آیا تھا یا جو وائرل ہوا تھا طالبان کے اسٹیٹمنٹ، ایک ٹویٹر ہینڈل کی وجہ سے، ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو طالبان کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ۔ اس ٹویٹر ہینڈل پر طالبان کی اہم ترین اور پالیسی کی خبروں کو نشر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی ٹویٹر ہینڈل سے یہ کہا گیا تھا، جو اردو میں آپ سن سکتے ہیں یا اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر، جس میں طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان فلسطین جا کر کے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسجد اقصیٰ کو ہم آزاد کرائیں گے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے، شرط یہ ہے کہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہے وہ ہمیں راستہ دیں، یعنی عراق، شام، اردن وغیرہ۔ بعد میں اس اکاؤنٹ کا نام تبدیل کر دیا گیا، یعنی جو اکاؤنٹ کا نام لکھا ہوا تھا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ، اس کو فری پیلسٹائن کر دیا گیا اور اب اس کے بعد طالبان نے اس طرح کا بیان جاری کیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے ایک صاحب کا بیان نوٹ کیا ہے، کوئی امریکی تھنک ٹینک ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ طالبان کے لیے بیان مشکل کھڑا کرنے والا تھا، کیونکہ طالبان کی امریکہ کے ساتھ جو شرطیں ہیں، دوحہ معاہدہ میں یہ بات شامل تھی کہ طالبان کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے امریکہ یا امریکہ کے اتحادیوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو، اور اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے، لہٰذا طالبان کا یہ بیان کا مطلب یہ تھا کہ طالبان دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے طالبان کے لیے ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ ایک اور کا کہنا یہ ہے کہ طالبان پر ابھی کئی ساری پابندی عائد ہے، خود امریکہ نے کئی ساری پابندی لگا رکھی ہے، UN نے کئی ساری پابندی لگا رکھی ہے، معاشی بحران کا طالبان کو سامنا ہے، طالبان کو ابھی صرف 2 سال آئے ہوئے ہیں اور طالبان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم کرے، مضبوط بنائے، اپنی حکومت کو زیادہ کامیاب بنائے، فورن ریلیشن کو اچھے بنائے، تعلقات قائم کریں۔ لہٰذا ایسے موقع پر جو دوسرے ملک کا معاملہ ہے اس میں طالبان کے اس بیان کا مطلب یہ ہے، طالبان کے اس اقدام کا مطلب یہ ہوگا کہ خود اپنا نقصان کرنا، مزید بحران پیدا کرنا، اور طالبان کی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہوگا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو سیاست رہی ہے، اس سے پہلے بھی جمہوریت کے لیے ریلیاں ہوئی، کوششیں ہوئی، یمن میں جنگ چل رہی ہے، لیبیا کا معاملہ ہے، شام کا معاملہ ہے، لگاتار جنگیں چل رہی ہے، تو ان تمام معاملوں میں کبھی بھی طالبان نے کوئی مداخلت نہیں کی ہے، بلکہ طالبان نے ہمیشہ افغانستان تک خود کو محدود رکھا ہے اور اس کی خود مختاری اور آزادی کی بات کی ہے۔ اس لیے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ طالبان نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ طالبان کا یہ بیان خود ان کے لیے مشکل کھڑی کرے گا، کیونکہ طالبان اور حماس کے درمیان قربت ہے، کئی مرتبہ دونوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے، میٹنگ ہوئی ہے، اور طالبان نے حماس کو کئی طرح کی مدد بھی فراہم کی ہے، لیکن طالبان یہ سب کچھ خاموشی کے ساتھ کریں گے، کھل کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ طالبان کے حماس کے مدد کی اگر تشہیر ہوگی، یہ بات پبلک پلیٹ فارم پر آئے گی، سامنے آئے گی، تو اس سے طالبان کا نقصان ہوگا، اس لیے طالبان تو
खामोशी के साथ ज़रूर हमास को मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुलकर ऐसा करेंगे तो उनका नुकसान होगा। और इसी वजह से दुनिया के कई सारे ममालिक हैं जो हमास की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो ओपनली मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि खामोशी के साथ मदद कर रहे हैं। इस मदद का इकरार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इकरार करने का मतलब ये है कि उनका ही नुकसान हो सकता है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने पहले कह दिया है कि दुनिया का कोई भी मुल्क फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी में मुदाखलत ना करे, वरना उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया, हमास का साथ देने का वादा किया, लेकिन ये भी कहा हमास ने कि हालिया हमला में ईरान ने हमास को किसी तरह की मदद नहीं दी है। और दूसरे तमाम मुल्कों ने मदद देने से इनकार किया, कहा हमारी किसी तरह की मदद शामिल नहीं है। हमास की तरफ से नाम लिया गया था ईरान का, इसके बावजूद ईरान ने इनकार किया। दुनिया को पता है कौन किसकी मदद कर रहा है, लेकिन खुल करके कोई इकरार नहीं कर सकता है। अभी अमेरिका का स्टेटमेंट सामने आया है कि अमेरिका ने लेबनान को और हिजबुल्लाह को भी वार्निंग दी और कहा है कि हिजबुल्लाह और लेबनान इस जंग में ना कूदे, इसमें ना पड़े, किसी भी तरह की मदद ना करे फ़लस्तीनियों और हमास को, वरना उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने भी हमला शुरू कर दिया है और इस वक्त इजराइल पर 2 साइड से हमला हो रहा है। शाम की सरहदों से हमला हो रहा है, जो लेबनान का साउथ एरिया माना जाता है और इजराइल का नॉर्थ एरिया है। इसी तरह गोलान की पहाड़ियों से हमला हो रहा है और गज़ा पट्टी से भी लगातार हमास के मुजाहिदीन रॉकेट दाग रहे हैं और बदले में इजराइल भी इन सब पर लगातार हमला कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। तालिबान का ये यू टर्न या तालिबान की तरफ से सफाई आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है? तालिबान के हक़ में क्या होगा? कई मरतबा जज्बाती फैसले होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कई फैसलों को या कई मरतबा अपने जज्बात पर काबू भी रखना पड़ता है आलमी रहनुमाओं को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।